وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1168، حصہ سوم۔ آج کا موضوع کیا ہماری زندگی حکم خداوندی کے مطابق ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور خدا کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 73، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی جو ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، جو زمین اور آسمان سے ان کے لیے رزق دینے کے مالک نہیں ہے، ولا یستطیعون، نہیں یہ لوگ کوئی قدرت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور میں یعنی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یعنی دو اس کے جز ہو چکے ہیں، اور دیکھیں اصل میں تو بندگی غیر اللہ کی بندگی ہے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ آپ کس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کون آپ کا رب ہے، کون آپ کا معبود ہے، کس کا آپ حکم مانتے ہیں اور کس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سوا کسی کی بھی اطاعت کرنا شرک ہے، کفر ہے، فسق ہے، نفاق ہے۔ یہ ساری باتیں اس پہ آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بات بڑی کھول کے بیان کی ہے۔ اب وہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین پہ تو سوچتے نہیں ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ ایسے ہمیں بتایا جاتا ہے۔ بہت کم ایسے، آپ عام طور پہ دیکھ لیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں دین آپ کے سامنے کیا بیان ہو رہا ہے۔ عام طور پہ یہ جو حضرات آپ کو ملتے ہیں فیس بک پہ، یہ یا تو فقہی مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک وہ ہے
ایک گروپ میں نے اپنے آپ کو ایڈ کیا ہوا ہے، وہ ایک مفتی صاحب ہیں اور وہ ایک خاص فرقے کے ہیں۔ اب وہ مخالف فرقے کے سارے ان کے جمعے کے خطبات، اور میں فرقے کا نام نہیں لیتا، ایک خاص فرقے کے ہیں، ان کی ساری تقاریر، خواہ وہ خطیب بھی ہیں مسجد میں، وہ خطابات جو ہوتے ہیں اور جو ان کے ایکسٹرا کلپس ہوتے ہیں، وہ سارے اختلافی موضوعات پہ ان کو چھیڑتے ہیں اور وہی اسی پر بحث کرتے ہیں۔ میرے فون میں ریکارڈ پہ ہے یہ بات، اور میں نے قصداً ان کے ساتھ میں ایڈ ہوا ہوں کہ دیکھوں یہ کیا رہے ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، خطیب ہیں، اور ہمارے اس سے زیادہ سبسکرائبر ہیں، اور بڑھتے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے ان کے سبسکرائبر، لوگ پسند کر رہے ہیں انہیں، دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، کہتے ہیں مسئلے پوچھو۔ مسئلے عام طور پہ اختلافی مسائل لوگ پوچھتے ہیں اور وہ پھر اپنے فرقے کے حساب سے جواب دیتے ہیں، دوسرے فرقے پر کفر کے فتوے اور پھر حضور کی احادیث وغیرہ۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر فرقے کے پاس دلیل وہ قرآن اور حدیث سے ہی لاتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے ہی دوسرے فرقے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ خیر دیکھیں، میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں دین جیسا ہے ویسا بیان بھی نہیں ہوتا، یا تو اختلافی مسائل پہ عام طور پہ بحث ہونے لگتی ہے، اور ایک مدرسے کو بھی میں نے اپنے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے، مدرسہ ہے، بڑا مدرسہ ہے، وہاں مختلف علماء جو ہے وہ درس قرآن دیتے ہیں، وہ بس ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں، اور کوئی اختلافی وہ بات آتی ہے تو وہ فوراً دوسرے فرقے پر فٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، قرآن کی آیت یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے۔ من چاہی تعبیرات ہیں صاحب اکرام ہر فرقے کی۔ تو اللہ کے فضل سے میرا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، کسی کو کافر یا مشرک میں نہیں سمجھتا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اختلافی باتیں عام طور پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اختلافی باتیں پھر بہت سے لوگ دنیا کے فوائد کہ بھئی تمہارا اتنا قرضہ ہے، یعنی ایسے علماء موجود ہیں فیس بک پہ کہ لوگوں کی دکھتی رگ سے وہ آگاہ ہیں کہ ان کی دکھتی رگ تو ہے مالی مسائل ہیں، کوئی مالی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی پر کوئی قرض ہے یا کوئی اپنے مال میں اضافہ، تو ایسے موضوعات اور وہ تھم نیل وغیرہ لگاتے ہیں، تو بس دوڑ کے لوگ انہیں لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہم عام طور پہ تو لوگ دنیا کے لالچی ہیں۔ دین والے سے کوئی وظیفہ ملے، مجھ سے بھی بعض لوگ وظیفہ یہ وہ مانگتے ہیں، میں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ تو اس قسم کے لوگ ہیں، یہ مجبوراً میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ نہ دین کو خود سمجھتے ہیں، نہ سمجھانے والا سمجھاتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے، اور نہ آپ خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بس ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، لیکن ہمیں قرآن کو دیکھنا ہوگا۔ میں تو آپ کے سامنے صرف قرآن پاک پیش کر رہا ہوں، اور قرآن پاک سے ہی اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہاں عبادت کا لفظ ہے، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ 100% ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے، آپ چاہے اسے اچھا سمجھیں برا سمجھیں، لیکن وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ ہم اللہ کے دیکھیں، اللہ کی بندگی تو ہے نہیں آج، یعنی یہ بات تو آپ ماننی پڑے گی آپ کو، اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ باقی تو ہر ایک جو طاغوتی قوتیں ہیں، اس میں آپ کا نفس ہے، اس میں آپ کا شیطان ہے، اس میں آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے، آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے بھائی بہن ہو سکتے ہیں، آپ کا معاشرہ گلی میں یہ وہ سب طاغوتی معاشرہ ہے، ہم لوگ طاغوتی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے 3 فتوے جو آپ کو سنائے ہیں، وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورہ بقرہ میں ہے غالباً یہ مضمون، کہ جس نے بھی فیصلہ کیا، جو
فیصلہ نہیں کرتا اس تعلیم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو یہ کافر ہے۔ دیکھیں کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے من لم یحکم بما انزل اللہ، جو فیصلہ نہیں کرے گا ہدایت کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے تو یہ کافر ہے، ایک فتویٰ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ظالم مشرک ہوتا ہے، کافر اور مشرک۔ تو ظالم ان شرک لظلم عظیم، اور یہ اس میں تو کوئی خاص دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم سب لوگ شرک عملی میں مبتلا ہیں، اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، اور باقی تو طاغوتی قوتیں ہیں اس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ ایک ذات جس کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو یہ فاسق ہے۔ اور یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں یہ جہنمی ہیں۔ آپ اچھا یعنی میرے بات کو اگر آپ یعنی جو بھی سمجھیں آپ کو، لیکن یہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ بعض اوقات اور بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم مفسرین کو دیکھو کہ وہ کیا تفسیر کر رہے ہیں۔ بھئی قرآن خود اپنی تفسیر کر رہا ہے، اور اس میں کسی خاص وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وضاحت کر دی ہے تو وہ کافی ہے۔ حضور کی ایک حدیث میں یہاں اس موقع پہ آپ کو سناؤں گا جس سے آپ کی کچھ خوش فہمیاں شاید دور ہو جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا۔ اب خوش ہو جائیے آپ، صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضور فرمانے میرا ہر امتی جنت میں جائے مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی ومن عصانی فقد دخل النار او کما قال، وہ آگ میں جائے گا، نافرمانی۔ ہم تو من حیث القوم نافرمان ہیں، اللہ کے بھی اور اپنے رسول کے بھی۔ اس بات کے لیے مجھے کوئی خاص دلیل کی، آپ خود اپنے یعنی نفسانی کیفیت کو دیکھیں کہ آپ خالص اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ نے اپنے لیے بڑی وہ راستے واسطے بنائے میں کہ دیکھو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں ابھی زکوٰۃ دی ہے، دیکھے میں نماز 5 وقت کی نماز اور یہ تلاوت بھی باقاعدہ کر رہا ہوں، اور پچھلے سال حج پہ گیا تھا، آج عمرے کا پروگرام ہے آج کل میں، تو اور کیا کروں میں؟ تو میں تو سچا امتی ہوں اور میں جنت میں جاؤں گا چاہے میرا معبود نفس ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ 5 بنا کر کے ہم اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، کم از کم مسلمان تو میں کہتا ہوں کہ ہیں، کیونکہ زبان سے جو بھی کہتا ہے وہ مسلمان ہو گیا، لیکن ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی بے غیرتی ہے ہماری کہ اللہ جو رب ہے ہمارا، اسی کو ہم نے اپنے دل سے نکالا، یعنی اسی کو ہم یاد نہیں کرتے۔ ہمارا دل دیکھیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہمارا دل غیر اللہ کی یاد سے آباد ہے، غیر اللہ۔ اب غیر اللہ میں آپ کو پتہ ہے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا۔ تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اچھا، یہ ہستیاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم اپنے معبودوں کی طاقت کو تو دیکھو،
وہ نہ آسمان سے کچھ نعمت تم پہ برسا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے آسمان سے، بہت بڑی نعمت ہے بارش اور رزق کا ذریعہ ہے، نہ زمین سے یہ کچھ رزق ہمارے لیے بنا سکتے ہیں۔ جو بھی ہمارے معبودان باطل ہیں ان کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، کچھ اختیار نہیں ہے، ذرہ برابر اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ اس کی وہ طاقت رکھتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو پھر کیوں اب بھروسے کی ذات تو پھر اللہ ہی ہو گئی، اللہ ہی، یعنی ساری طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس وقت بھی، سبحان اللہ۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ظالم اس دن دیکھ لیں گے کہ ساری قوت کا مالک تو اللہ ہے، آج بھی ساری قوت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بہت اچھا ہوگا، بہت بہتر ہوگا یہ فیصلہ ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تائب ہو جائیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ مقامی طور پہ ایک رہنما کو ضرور آپ نے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں منزل تک پہنچ جاؤں تو پھر ایک رہنما کی رہنمائی ضرور آپ نے اختیار کرنی ہوگی۔ تو ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، کچھ بھی، ولا یستطیعون، نہ کر سکتے ہیں نہ طاقت رکھتے ہیں، مالک نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس کے ہاتھ میں طاقت ہے یا کوئی کچھ کر سکتا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے قدم بڑھانا چاہیے۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں میری، بے سوچے سمجھے اگر آپ نے زندگی گزار دی تو آپ ناکام جائیں گے، اس امتحان میں آپ فیل ہے، بات ختم۔ بنا سوچ سمجھ کے، بنا غور کیے، بنا غور و تفکر کے آپ نے اگر زندگی گزار رہے ہیں اور یقیناً ہم ایسا کر رہے ہیں، دین کے متعلق دیکھیں کوئی ہماری جستجو نہیں ہے، نہ کوئی شوق ہے کہ دین کیوں ہے۔ یہ سوال تو کبھی کبھی آنا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ آخر اتنا انتظام کیوں کیا اللہ تعالیٰ؟ یہ ہدایت آسمان سے، اور پھر 1,24,000، کچھ کم تعداد تو نہیں ہوتی، اتنی تعداد میں پیغمبر آئے ہیں، پھر کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس سارے چیزوں کی ضرورت آخر کیا تھی؟ وہ کون سا مقصد تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہدایت کا انتظام کیا؟ تو یہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، اور دین کو اب دیکھیں، جب دنیا کے دھوکے میں آ گئے آپ، یہ بات میں قرآن سے ہی کہہ رہا ہوں آپ کو، ذرا میں پھر آیت بھی بتاتا ہوں آپ کو، اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے تو پھر یہ دین جو ہے کھیل تماشا بن جائے گا آپ کے ساتھ، آپ اس سے بس کھیل تماشا کریں گے، جیسے کہ آج کل واضح ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 50، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ وہ ہے آخرت کا کوئی وہ ہے، ان افیدوا علینا من الماء قالوا ان اللہ حرمہما، کہ بھئی تھوڑا سا پانی دو، ایسا آیت ہے، مفہوم اس کا یہ۔ مومنوں سے کافر جو ہے وہ سوال کریں گے کہ بھئی تھوڑا سا ہمیں افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ دو، تو انہیں جواب ملے گا کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ حرام کر رکھی ہیں۔ تھوڑا سا غور سے سنیں، اب اس آیت نمبر 51 میں تفصیل ہے کافروں کی، یہ کافر کون ہے؟
دیکھیں کافر کا ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک معنی اپنے لیے متعین کر دیا ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں، مثال کے طور پہ مشرک ہے، مثال کے طور پہ کافر ہے۔ اب مشرک اور کافر میں تو نہیں ہو سکتا، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نہ مشرک ہوں نہ کافر ہوں، یہ تو کوئی اور ہوگا۔ پاکستان میں تو اکثریت مومنوں کی ہے، یہاں تو کوئی اگر کافر اور مشرک ہے بھی تو وہ 8% ہوگا یا 10% ہوں گے۔ 90% ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں حقیقی، وہ جو جنت میں جائیں گے لازمی جائیں گے، یہ ہمارا خیال ہے۔ تو دیکھیں قرآن کو آپ سمجھیں اور قرآن سے اب مجھے پھر وہ بعض لوگوں کی بات یاد آتی ہے کہ تم تو ہمیں دائرہ اسلام سے باہر نکالتے ہو، ایسا وہ کہتے ہیں مجھے۔ میں کیوں نکالوں گا؟ اسلام میں تو اس کی تشریح تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، اور وہ قرآن میں فرمائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ یعنی تشریح کی بھی ہے۔ اب جو آیت میں 50 اور 51 نمبر آپ کو پیش کر رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ان اللہ حرمہما وہاں ان سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں یہ ناشکرے لوگوں پر حرام کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب ناشکرے لوگوں، کافر کا میں نے یہاں معنی کیا ہے ناشکرہ، اور ٹھیک ہے بالکل، ناشکرہ کافر ناشکرہ ہوتا ہے، ہر ناشکرہ کافر اور ہر کافر ناشکرہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ شکر گزار بندے جو ہیں وہ مومن ہوتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وضاحت ہے، تو اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی یہ آیت کو یہ معنی نہ دو تو پھر تو میں تو مجبور ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو مومن قرار دینا یا کسی کو کافر قرار دینا؟ یہ تو وہ ذات باری تعالیٰ کی ذات ہے، وہ فتویٰ دے رہی ہے۔ تو ناشکرے لوگ کافر اور ناشکرے لوگ کون ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا۔ یہ کافر وہ لوگ ہیں، ان کی صفت کیا ہے کہ انہوں نے دین کو، اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے مرضی سے۔ اب آپ کو مجھے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ دین ہمارا، ہم جو دین کر رہے ہیں وہ تو پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے، جو مرضی آتی ہے وہ لے لیتے ہیں ایک کام، اور جو مرضی نہیں آتی وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لیتے بھی ہیں تو وہ تو اپنی مرضی سے ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ داڑھی شریف ہے، سنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب کے درجے میں ہے، حکم ہے کہ مونچھوں کو ترشواؤ اور داڑھیوں کو معاف رکھو، واعف اللہ۔ تو داڑھی کے ساتھ تو ہم نے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، اس کی حدود متعین ہے، کم از کم مٹھی بھر داڑھی ہونی چاہیے، کم از کم، اس سے کم تو حضور کی طریقہ ہی نہیں ہے۔ مٹھی برابر کم از کم ہونی چاہیے، لمبی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، واعف اللہ با۔ تو دیکھیں اب یہ ہے کہ ہمارا کیا سلوک ہے۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پک اینڈ چوز والا ہے۔ اب داڑھی میں کتنے ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں، نئی کو آپ جا کے کہیں کہ بھئی یہ داڑھی میری بنا دو تو وہ آپ سے ڈیزائن مانگے گا، وہ یہ نہیں پوچھے گا سنت کے مطابق بنا دو، کیوں کہ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے داڑھی شریف کہ وہ کیسے داڑھی۔ اصل میں تو یہ نہیں، دیکھیں کھیل تماشا، داڑھی سے کھیل تماشا ہے، باقی تو ہر ایک کام سے کھیل تماشا ہے۔ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، دین کیا ہے؟ دین تو مکمل اگر ہو تو وہ دین ہے، نہیں تو پھر وہ کھیل تماشا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، دین اگر مکمل آپ نے قبول کر لیا ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ حکم خدا بندی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ مضمون ہے وضاحت کے، لیکن ابھی ٹائم کم ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دین تو مکمل آپ کو لینا ہے، اور دین کو آج ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، اس بات کی تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آج یہ آپ کی مرضی ہے کہ دین کا کون سا حکم آپ لیتے ہیں اور کون سا چھوڑ دیتے ہیں، اور میں مثالیں آپ کو دیتا رہتا ہوں۔ حرام حلال یہ آپ کی مرضی ہے، رشوت حرام ہے، مال غیر کا باطل طریقے سے مال کھانا حرام ہے، لیکن آپ نے جائز قرار دے دیا۔ ماں سے زنا کرنا حرام ہے، آپ نے وہ حکم قبول کر لیا ہے، لیکن باقی جو حرام کام ہے وہ اس کو آپ نے حلال قرار دے دیا۔ یہ تو رشوت، کرپشن، شیر مادر ہم اسے کہتے ہیں، ماں کے دودھ کی طرح ہم نے حلال کر لیا آج کے معاشرے میں، دھڑلے سے ہر چیز کے ریٹ مقرر ہیں، تھانے بکتے ہیں آج کل، ہر ادارے میں رشوت ہے، حرام ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ خیر، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ وہ آیت کی میں آپ کو بتا رہا تھا، الذین اتخذوا دینہم لہوا، یہ کافر کون ہے؟ صفات، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کیوں کھیل تماشا کیوں کیا انہوں نے دین کے ساتھ؟ کیونکہ یہ دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے، اور یہی بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے، اب دین کے ساتھ آپ انصاف نہیں کریں گے، وہ اب بس ایک کھیل تماشا ہوگا۔ دین اہمیت نہیں ہے آپ کی نظر میں، دین ترجیح نہیں ہے آپ کی نظر میں، کیوں کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، آپ قرآن کھول کے لفظی ترجمہ پڑھ لیں، میں تو لفظی ترجمہ کر، پھر ان سے کہے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا اے ناشکرے لوگ، جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اس لیے بھی تمہیں میں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا کہ تم میری آیات سے، دیدہ دانستہ احکامات سے انکار کرتے رہے۔ یہ ساری صورتحال ہم میں نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو بہرحال دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین ہے کیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ یعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا فی السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اب ان آیت کی اچھا یہ ترجمہ میں سنا دیتا ہوں، آپ نے تو سنا دیا۔ یہ بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کا جو مالک نہیں ہیں، ان کے لیے کسی بھی قسم کے رزق کی نہ آسمانوں سے نہ زمین سے، ولا یستطیعون، اور نہ اس کی وہ قدرت رکھتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔
اور خدا کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔